اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ جس دن اللہ عز و جل تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں بالکل علم نہیں ہے، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر میرے کیے گئے احسانات کو یاد کرو، جب میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، تم پنگھوڑے میں بھی کلام کرتے تھے، پختہ عمر میں بھی، جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم عطا کر دیا، جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، میرے حکم سے پرندہ زندہ ہو جاتا، تم میرے حکم سے مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا کرتے، تم برس کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے، تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور میں نے ہی تمہیں بنی اسرائیل سے بچایا۔ جب تم ان کے پاس روشن معجزات لے کر گئے، ان میں سے کافروں نے کہا یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے سوال کرے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے جب تم نے تبلیغ دین کی تو جواب کیا ملا؟ تمام رسول کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ اب اس پر سوالات ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسی آیت کو اٹھایا، کہا کہ رسول جو ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کی خبر جانتا ہے۔ اس حوالے سے عام مفسرین نے بھی ان پر کلام کیا ہے، لیکن میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں ان کا جواب یہاں پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ کہنا ہم نہیں جانتے، یہ کمال ادب کی جو شان تھی اللہ کے سامنے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہم کیا جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ چونکہ وہ قہار ذات جب سوال کر رہی ہے، یہ عاجزی اور انکساری کی مثال ہے کہ ہم تو نہیں جانتے، خداوند تو ہی جانتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے علم کو اصلاً چھپا رہے تھے اپنے علم کو، چونکہ اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ عز و جل کا جو علم ہے وہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس کے سامنے رسولوں کا علم ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور رسولوں کا جو علم ہے یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے وہ سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہمارے جو علوم ہیں وہ ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے علم پر تفویض فرما دیں گے جتنے رسول ہوں گے کہ مالک ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور سوال علامہ ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ کہتے ہیں اب اللہ کو بھی تو پتا تھا کہ جواب کیا دیا ہے امتوں نے،
پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، تم بتاؤ کیا جواب. تو اس میں دو جواب ہیں. کا ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے جانے کے بعد جن لوگوں نے افترا باندھا، جھوٹ باندھا نبیوں پر، ایک تو انہیں سامنے لانا چاہتا تھا، اور دوسرا جواب اس کا یہ تھا کہ امتوں کے جتنے بھی امت تھے ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے تمہارے دین سے انحراف کر دیا، جو تبلیغ تم کر رہے تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کرنا چاہتا تھا. اس لیے سوال کیا انہوں نے، رسولوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کا سوال اس لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے. اگر کوئی یہ کہے رسول نہیں جانتے تو اس سے یہ سوال کیا جائے کہ پھر اللہ بھی تو آپ کے نزدیک یہ سوال، اور پھر اللہ جانتا تھا پھر بھی کہہ رہا ہے تم بتاؤ. اللہ کو پتا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہاں پر سوال کرنا حکمت سے خالی نہ تھا، رسولوں کا انکار کر دینا یہ ادب اور شان کی وجہ سے تھا. فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی اماں پر میرے احسانات کو یاد کرو روح القدس کے ذریعے سے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ شوہر ہوگا اور پھر ایک جوڑا ہوگا تو ان سے بچہ پیدا ہوگا. تو جب شوہر ہی نہیں ہے تو بیٹا پیدا ہو گیا. سارے لوگوں نے تہمتیں لگائی. پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کر رہے ہیں، قال انی عبداللہ، میری ماں پر تہمت لگانے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں. تو پنگھوڑے میں بولنا یہ بھی خلاف فطرت تھا. ایک بچہ ہے 4 دن کا، وہ پنگھوڑے میں کلام کر رہا ہے. فرمایا کہ تم نے پنگھوڑے میں کلام کیا، پھر ہم نے تمہیں حکمت عطا کی، تورات کا علم دیا، انجیل. حالانکہ انجیل کا علم، جو انجیل کتاب ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تورات تو نہیں نازل ہوئی. لیکن نبی جو ہوتا ہے اللہ اسے سارے علوم عطا کرتا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ کہیں کہ صرف قرآن نازل ہوا ہے تو تورات نہیں جانتے، ایسی بات نہیں ہے. انجیل نہیں جانتے، ایسی بات نہیں ہے. جتنے نبی آئے ہیں چاہے ان پر کتاب نازل کی گئی یا نازل نہیں کی گئی، وہ سارے کے سارے تورات کو بھی جانتے ہیں، انجیل کو بھی جانتے ہیں، اور زبور سے بھی واقف ہیں، اور قرآن مقدس کو بھی جانتے ہیں. فرمایا کہ تم اندھوں کو بینائی عطا کرتے. اچھا، قرآن پاک میں ایک لفظ اعمیٰ استعمال ہوا ہے نابینا کے لیے. وہ اعمیٰ اسے کہتے ہیں، اس نابینا کو کہتے ہیں کہ جو پیدا تو ٹھیک ہوا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اچانک سے اس کی نظر چلی گئی، یہ اعمیٰ ہے. اور جو پیدا ہی اندھا ہوا اسے اکمہ کہا جاتا ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَتُبْرِهُ الْأَكْمَحَ، کہ ہم اپنے نبی کو وہ شان عطا کرتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے، وہ تو ڈاکٹر حضرات بھی دوائی دیتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نبی یہ کام کر سکتا ہے، یہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے. فرمایا نہیں، ہم پیدا ہی جو اندھا ہوا ہے، مادر زاد اندھا ہے، اسے جو ٹھیک کرے اسے نبی کہا جاتا ہے. مادر زاد اندھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جھلک ڈالا کرتے تھے، اللہ بینائی عطا فرما دیتا تھا. لوگوں نے کہا چمگادڑ ہے، ایک پرندہ ہے، تو یہ عجیب و غریب جانور ہے، یہ پروں پر اڑتا ہے لیکن یہ بچے دیتا ہے. حالانکہ پر جن جانوروں کے وہ تو انڈے دیتے ہیں، تو یہ اڑتا پروں کے ذریعے ہے اور بچے دیتا ہے. پھر اس کے باقاعدہ تھن موجود ہیں جس سے دودھ نکلتا ہے، اور یہ انسان کی طرح ہنستا ہے، اور اسے عورت کی طرح حیض بھی آتا ہے. چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ یہ بنا کے دکھاؤ. انہوں نے سوچا سسپینس کریٹ ہے اس میں کہ یہ مشکل ہوگا. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو بنا کر پھونک ماری، وہ اڑنے شروع ہو گیا. تو یہ نبی کی شان ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا. مردے کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ زندہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ دیکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، یہ کام تو اللہ کا ہے، تو آپ اگر آیات پڑھیں تو اس میں بار بار لکھا آیت پاک میں ہے کہ وَتُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، میرے حکم سے تم نے زندہ کیا، میرے حکم سے تم نے پرندہ بنایا، میرے حکم سے تم نے مادر ذات اندھوں کو زندہ. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. کرتا سب کچھ اللہ ہے. اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی
سبب بناتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ برس کی بیماری جو تھی، یہ کوڑ کا مرض ہوتا ہے، جسم سفید ہو جاتا ہے، خارش نکل آتی ہے، اور یہ بھی بڑی مشکل سے بہت کم لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ہاتھ لگایا کرتے تھے، اللہ نے برس کے مریضوں کو شفا عطا فرما دی۔ یاد رکھیں، جس زمانے میں بھی جس قسم کے کمال کا چرچا اور شہرت ہو، نبی کو اس زمانے میں ایسا کمال عطا کیا جاتا ہے کہ جب تمام ماہرین، ڈاکٹر حضرات، طبیب عاجز آ جائیں، وہ لا علاج قرار دے دیں، یہ مرض لا علاج ہے، اس وقت جو نبی اس مرض سے لوگوں کو شفا عطا کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریوں کا عروج تھا، حکمت کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا عروج تھا، اللہ نے آپ کو وہ عصا عطا فرما دیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو صرف ایک معجزہ نہیں دیا گیا، آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ جس کو جو بیماری آتی، جس قسم کی بیماری آتی، چاہے وہ حکمت سے ہوتی، چاہے وہ بیماریوں کے حوالے سے ہوتی، چاہے وہ پرندوں کے حوالے سے ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جیسا سوال ہوا آپ نے اسے ویسا ہی عطا فرما دیا۔ یہ قرآن عقیدہ بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے مطابق صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔